خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، ہتھکنڈے کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گی؟ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو میدان میں آئے. کل ہم نے سوال کیا کہ عثمان ڈار کے گھر کو تو پولیس نے گھیرا ہوا ہے، لیکن خواجہ صاحب کہتے ہیں میرے تو یہ علم میں ہی نہیں. اچھا بتائیں کہ اس حربے سے فائدہ کس کو ہے؟ آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے میرے بیٹے ہیں. جو حربے استعمال ہوئے کس کو فائدہ ہے؟ خواجہ آصف کو. جھوٹ بولتا ہے، مت ایسے کریں. جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ بیٹے کیا ہے میں مختصر سارا جواب دوں گی. کس نے کیا ہے؟ اس نے کروایا ہے. اور کہتا ہے میری بہن ہے. میرے غیرت مند بھائی خواجہ آصف، اتنی ہمدردی تھی تو جس دن میرا گھر ٹوٹا، میری عزت کو ہاتھ ڈالا گیا، اس وقت میرے گھر آتے تو دیکھتے میں آپ کو کتنی عزت بخشتی. آپ میرے پاس آئے، آپ نے ڈی پی او کو فارغ کیا، ڈی سی او کو کیا، آپ معافی مانگتے تھے عوام کے سامنے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. کیا آپ ان لوگوں کو میرے پاس لے کے آتے تو میں معاف بھی کرتی، کیونکہ اللہ کو معاف کرنا پسند ہے. معاف کر دیتی. میں غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہے، اگر اللہ معاف کر سکتا ہے تو میں کیوں نہ کرتی. مگر آپ خود سمجھ لیں میرا مختصر جواب ہے، بیٹے جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا، تمام ویڈیو ساتھ ساتھ میں نے اپنی عوام کو دکھائی کہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے پھر بھی دعائیں دی، بد دعا نہ دی، کیونکہ میں صاحب اولاد ہوں. باقی آپ خود سمجھ لیں، سمجھدار ہیں. انہوں نے میرے گھر کو سیل کر کے، ہر گھر میرا امتیاز الدین ڈار کا میرا گھر تھا، بچے ماں کو ملنے کے لیے آتے، گھر سے نکال دیا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. میں سڑک پہ بیٹھ کر میں نے رات گزاری. آپ کی اگر ماں ہوتی تو بتاؤ آپ لوگ کیا کرتے. میں قوم کی ماں ہوں، شہر سیالکوٹ کی ماں ہوں. میرا انصاف 8 فروری کو جب لیکچر ہوگا تو میری شہر سیالکوٹ کی عوام اسے جواب دے گی. بات بیٹے یاد رکھنا، اولین درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیا ہے. انہوں نے میرے گرے بہانا ڈالا ہے. مائیں سانجی ہے، یاد رکھنا ووٹ ڈالتے وقت اپنی ماں کو مد نظر رکھ کر میرا فیصلہ کرنا. میری عوام میری فیصلہ کرے گی، اس دن خواجہ آصف کو بتائے گی، کیونکہ آگے سے کسی کی ماں کے گریبان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے. بس میرا اتنا سا جواب. یہ بتا دیجیے کہ طور پہ جی ہم کر رہے ہیں، بالکل پٹیشن اپلیکیشن دائر کی ہے. الیکشن کمیشن کو ہم نے ای میل بھی کی ہوئی ہے. کل جو ہمارے ساتھ ہوا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں جو رکاوٹیں تھیں، تو اس سلسلے میں ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ای میل کی. بذات خود ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے پاس اپلیکیشن لے کے گئے، جس کی وجہ سے آج آپ نے دیکھا کہ ہم سموتھلی کاغذ جمع کرانے کے قابل ہوئے. انہوں نے جی NA-71 سیالکوٹ سے اور PP-46 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائی. اچھا ماں جی یہ بھی بتا دیجیے کہ جو یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، آپ کے صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو کیا آپ کے کوئی خدشات ہیں یا آپ سمجھتے یہ پرامن الیکشن ہوگی؟ مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک اوپر بھی عدالت ہے. میں نے قرآن پڑھا، تسبیح پڑھے، تفسیر پڑھے. میرا دین سے زیادہ تعلق ہے دنیا سے. بات کی سمجھ آئی آپ؟ جس صاحبان نے میرے لیے الفاظ اٹھائے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہوا، میں تا دل کی گہرائیوں سے اپنے اس بھائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ صحت کاملہ میں رکھے اور زندگی ہمیشہ کے لیے صحت کی دے. میری اس بھائی کے لیے دعا ہے. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا میں ایسے بھی انسان ہے